السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، خوبصورت اور لمبے بال اور مہنگے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے مکہ کی لڑکیاں اپنے گھروں کے چبوترے پر انتظار کیا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی پیغام لے کر تشریف لائے تو آپ نے شروع ہی سے رسول کی تلاش کی اور اسلام قبول کر لیا۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنی دولت مند اور کافر ماں کی طرف سے ستائے گئے تھے، انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ جب کافروں کے ظلم و ستم میں شدت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن مصعب اس وقت نظر بند تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حکمت عملی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اہل ایمان سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اور وہاں پہلے سے ہی اسلام قبول کرنے والے محدود لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے حضرت مصعب کو بھیجا تھا۔ یہ کام تھا حضرت مصعب بن عمیر کا، جس نے مدینہ کی سرزمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے استقبال کے لیے تیار کیا تھا۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر تمام آرام اور پرسکون زندگی کو چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت مصعب بن عمیر آئے اور آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، ستر بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب اور کہاں یہ حالت زار۔ صحابہ اکرام کی آہیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا، ساری سہولتیں اور آسائشیں ان کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہیں۔ مصعب پختہ ایمان، بے پناہ ذہانت، دل مو لینے والی فصاحت اور غیر متزلزل ہمت کی علامت تھے۔ انہیں جنگ بدر میں مسلم فوج کے علمبردار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جسے قرآن نے یوم الفرقان کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ اسلام کے پہلے علمبردار تھے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کو بدر میں اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ہاتھوں قید ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا، اسے اور کس کے باندھ دو، اس کی ماں بہت امیر ہے اور اس سے تاوان کے طور پر کافی زیادہ رقم ملے گی۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہیں جو مومن ہیں۔ وہ خون کے رشتوں سے زیادہ ایمان اور نظریاتی رشتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ جب دشمن بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان پہنچے تو مصعب ایک ہاتھ میں دین حق کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اترے۔ جب دشمن کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو وہ ایک ہاتھ میں دین حق کا جھنڈا آسمانوں میں لہراتے ہوئے اور تلوار لے کر تکبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب ان کے دشمنوں نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے اسے گرائے بغیر اپنے بائیں ہاتھ میں حق کا جھنڈا تھامے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جب بایاں بازو کاٹا گیا تو جھنڈے کو کٹے ہوئے ہاتھوں سے سینے کے قریب رکھا تاکہ نیچے نہ گر سکے۔ ابن قمیہ نے نیزے سے وار کر کے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، چنانچہ وہ شہداء کی جنت میں چلے گئے۔ جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ شہداء کی لاشوں کو تلاش کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے مصعب رضی اللہ عنہ کو خون میں لت پت اور مسخ شدہ جسم کو دیکھا، ان سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے جسم کو کفن دینے کے لیے وہاں کچھ نہیں تھا سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہن رکھے تھے۔ جب اس لباس کو اتار کر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان کے سر کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور باقی کو گھاس سے ڈھانپ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے مصعب،
جب میں نے آپ کو مکہ میں دیکھا تو آپ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کے کتنے خوبصورت بال تھے، آج آپ کا جسم سیاہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے خدا سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ مومنوں میں سے ہو۔ کاش وہ لوگ جو فلمی اداکاروں اور کھلاڑیوں کے ملبوسات، ہیئر اسٹائل اور طرز عمل کی نقل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس خوبصورت مصعب کے بہادر شہید کی زندگی سے سبق حاصل کریں، جو اپنی دولت اور آرام و آسائش سب کچھ دین اسلام کو دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مصعب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔